آج یہ ممکن کیا درمیان میں کلام کی خدمت کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے رات کو بھائی نے کہا کہ ملٹی میڈیا بھی یوز کریں اور کچھ آپ سلائڈز بنا لیں، تو سلائڈز تو میں نہیں بنا سکا، لیکن کچھ چیزیں میں نے آپ کے لیے اس کے اوپر لکھی ہیں۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے حوالہ جات میں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے۔ اور آج کا جو مضمون ہے وہ ہے مادی عالم میں ایماندار کے اوپر ہمیں سیمینار کروائیں، اور یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ اس مضمون کے اوپر سیمینار نہیں بلکہ سیمنری ہے، اور اس کا کچھ حصہ میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ ساری کی ساری انجیل بلکہ کلام خدا کتاب مقدس ہے ہی اسی ایک بات پر کہ اس عالم میں ایماندار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری زندگی سیکھتے گزرتی ہے، اور ہم اس کو اپنے عمل میں لاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے جو آج باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اس مضمون کا صرف اور صرف 3 یا 4% ہی ہو سکتا ہے۔ پورا احاطہ جو ہے وہ میں اس تھوڑے وقت میں نہیں کر سکوں۔ تو سب سے پہلے مضمون کے مطابق بات کی گئی مادی عالم۔ تو جب مادی عالم کی بات کی جاتی ہے تو لکھا ہوا ہے عبرانیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اس نے زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اس کا مطلب ہے اس نے عالم پیدا کیے۔ کتنے عالم پیدا کیے؟ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ نمبر نہیں بتایا گیا کتنے عالم پیدا کیے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ لکھا ہے کہ بیٹے کے وسیلے سے اس نے، یعنی خدا نے، خدا جو کل مخلوقات کا خالق، مالک، پروردگار ہے، اور ہمارا خدا ہونے کے ساتھ باپ بھی ہے، اس نے کئی عالم، اس نے عالم پیدا کیے، یعنی کئی عالم اس نے پیدا کیے جس کی کوئی گنتی ہمارے پاس ہے نہیں۔ لیکن 3 عالموں کو ہم جو ہے وہ کتاب مقدس میں جانتے ہیں۔ ایک زمین، جسے مادی عالم کہا جاتا ہے۔ مادی عالم اگر بولا جائے تو مادہ، زمین جو ہے وہ میٹر سے، مادہ سے بنی ہے، اس لیے زمین کو کہا جاتا ہے مادی عالم۔ اور انسان کو اس زمین کی مٹی سے بنایا گیا۔ لکھا ہوا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو حوالہ جات ہیں یہ آپ کے لیے کھول رہا ہوں۔ تو اس مادی عالم میں اس نے انسان کو بنایا، یعنی مٹی سے بنایا۔ یہ مادی عالم، اس میں زمین، چاند، سورج، ستارے اور ان سے پیدا ہونے والی توانائی
اور روشنی اور تابکاری، یہ سب کچھ ہے، یہ اسی مادی عالم کا حصہ ہے۔ صرف زمین کہتے ہوئے زمین کا گولا نہیں گنا جائے گا، بلکہ چاند، سورج، ستارے، یہ بھی سارے جو ہیں یہ بھی اسی مادی عالم، وہ بھی مادے سے بنے، اسی مادی عالم کا حصہ ہے۔ روشنی، تابکاری، توانائی جو اس مادے سے واسطہ رکھتی اور پیدا ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اسی عالم کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر کتاب مقدس میں سے ہمیں ایک اور عالم کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح کے تعلق سے ہم جو ہے وہ متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے کہا، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں۔ ایک اور عالم کا ذکر ہمیں ملا، اور وہ کون سا عالم ہے؟ عالم ارواح۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ عالم ارواح میں۔ ہم اپنے عقیدے میں بھی، اعمال کی کتاب میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یسوع نے آپ اپنے منہ سے بھی یہ فرمایا، جب یسوع نے صلیب کے اوپر اپنی جان دی تو جان دینے سے پہلے ڈاکو سے یہ کہنے لگا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ تو میری جان عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور عقیدے میں ہم نے اس بات کو جو ہے وہ پڑھا اور سیکھا ہے کہ وہ عالم ارواح میں گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ عالم ارواح میں گیا، اس نے جو ہے وہ قیدی روحوں میں منادی کی اور عالم ارواح میں وہ پہنچا۔ تو دوسرا عالم جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے عالم ارواح، جس کو ہم جانتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس نے کئی عالم پیدا کیے، لیکن جن عالموں سے ہمارا واسطہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ایک ہے مادی عالم، یعنی مٹی کا بنا ہوا عالم، اور اس میں سورج، چاند، ستارے، روشنیاں، توانائی، تابکاری، یہ سب چیزیں۔ اور دوسرا عالم ارواح، جب ایک انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ پھر کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ وہ عالم ارواح میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں مخلوق عالم ہیں جنہیں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے خلق کیا۔ ٹھیک ہے، مخلوق عالم ہے۔ پھر ایک اور عالم کا ذکر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، اور وہ ہے عالم بالا۔ اور عالم بالا کا ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ عالم سب عالموں سے اوپر ہے، بالا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کہا جائے تیسرا آسمان، دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو حوالے وہاں پہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن میں ان حوالوں کو پڑھ اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اگر میں وہ سارے حوالے آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں گا تو وقت زیادہ ہوگا۔ تو حوالہ آپ وہاں سے دیکھ لیں گے اور آپ مجھ سے جو ہے وہ سنتے جائیں گے۔ تو جیسے پالوس رسول تیسرے آسمان کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب کے اندر یہ بات جو ہے وہ لکھی، اور دوسرے کرنتھیوں کے 12ویں باب کے اندر یہ بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ تیسرے آسمان کا ذکر کرتا ہے۔ جب اس نے تیسرا بولا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پہلا اور دوسرا بھی ہے، اسی لیے کہا گیا تیسرا۔ لیکن پہلے اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ علم نہیں دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ پہلا عالم جو ہے وہ گنا جائے گا یہ زمین، اور دوسرا عالم عالم ارواح، اور اسی طریقے سے تیسرا عالم کوئی فردوس۔ لیکن اس طریقے سے کتاب مقدس میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی تیسرا عالم۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ فردوس وہاں پہ بات ہے، فردوس عالم ارواح میں میرا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے، صرف تمہید کے طور پہ یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ
ہم جو ہے وہ اگلی باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند مسیح یسوع وہ عالم بالا پر اٹھایا گیا۔ عالم بالا یعنی اگر کوئی کہے پہلا عالم، دوسرا عالم، تیسرا عالم، ساتواں، ہزارواں، ٹھیک ہے جی، وہ سب سے بالا، بالا مطلب سب سے اوپر، اور جو سب سے اوپر ہے، جو بالا ہے، یہ مخلوق نہیں بلکہ خالق کا عالم ہے، یہ نور کا عالم ہے، یہ جلال کا عالم ہے، یہ خدا کا عالم ہے، اور اسے مخلوق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ الوہیت کا عالم ہے۔ عالم بالا کے علاوہ اگر کسی نے کوئی بھی تھیوری بنائی ہو، اس میں آپ ان عالموں کے لیے عناصر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عالم بالا کے لیے آپ ذات یعنی الہی ذات استعمال کریں گے۔ عالم بالا الہی ذات کا عالم ہے، اس کے لیے عناصر استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ذات الہی۔ وہ کس کا عالم ہے؟ ذات الہی کا عالم ہے۔ انسان کی نسبت سے ہمیں جو ہے وہ 3 عالموں کا پتہ ہے، ایک مادی عالم، دوسرا عالم ارواح، اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم بالا۔ ٹھیک ہے جی، اگر آسمان بولا جائے تو آسمان کا مطلب بھی عالم ہی ہے۔ چند باتیں عالموں کے تعلق سے اور میں بتا دوں، کسی بھی عالم میں ہونے کے لیے اس عالم کے عناصر کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ میں نے یہ بولا تھوڑی سی باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو سیمنریوں میں تو کی جاتی ہیں، عام سرمن میں جو ہے وہ بعض اوقات پاسٹرز نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کی سمجھ ہوگی تو روحانیت کو ہم جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ کسی بھی عالم میں ہم کس طرح سے ہیں؟ ہم اس طرح سے اس عالم میں ہو سکتے ہیں کہ اس عالم کے عناصر کا ہمارے پاس ہونا یا ہمارے اوپر چڑھے ہونا ضروری ہے۔ جب ہم کسی عالم میں ہوتے ہیں تو ہم اس عالم کے عناصر میں ہو کر اس عالم میں ہوتے ہیں۔ جیسے مادی عالم میں آپ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے مٹی کا بنا ہوا جسم پہنا ہوا ہے، اس لیے آپ اس عالم میں ہیں۔ اور اگر یہ مٹی کا جسم جو ہے یہ جب گر جاتا ہے، انسان کہتے ہیں جی ریلت کر گیا، کہاں پہ ریلت کر گیا؟ پھر وہ چلا گیا عالم ارواح میں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس عالم ارواح کی روح ہے، عالم ارواح کے عناصر کی۔ مجھے کہا جاتا ہے جی عالم ارواح کے عناصر کون سے ہیں؟ وہ روحانی عناصر ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس عالم کے عناصر کو جانتے ہیں۔ وہ عالم کے عناصر کیسے ہیں؟ اندیکھے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کا بدن گر جاتا ہے تو روح کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ عالم ارواح میں۔ ٹھیک ہے جی، اور یسوع مسیح نے یہ کیا کہ نور بنایا، اور جو نور ہو گیا اس نے جلالی بنایا، جو جلالی ہو گیا اس نے نیا انسان بنایا جسے الوہیت بخشی گئی، جسے الوہیت مل گئی، اور وہ اس ذات میں الہی ذات میں شریک ہوا۔ تو الہی ذات میں جو شریک ہوئے وہ جو ہے وہ کہاں پہ پہنچے؟ عالم بالا پر۔ نور کے عالم میں کون جا سکتا ہے؟ جو نور ہے۔
जलाल के आलम में कौन जा सकता है? जो जलाली है। खुदा के आलम में कौन जा सकता है? जो उलूहियत में है, इलाही जात में शरीक हुआ है। वो फिर कहां पे जाता है? वो चला गया आलम बाला पर। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि किसी भी आलम में होने के लिए उस आलम के अनासर का होना जरूरी है, और आलम बाला में होने के लिए इलाही जात में शरीक होना जरूरी। ठीक है जी। तो ये बात है आलमों की। आलमों के ताल्लुक से चंद बातें और भी जो है मैं बताता जाऊं। मादी आलम में पाक और नापाक इकट्ठे रहते हैं। यीशु मसीह ने तमसील भी सुनाई कड़वे दानों की। मीठे दाने बोए गए, कड़वे दाने दुश्मन आके बो गया, कहा गया इकट्ठे बढ़ने दो। तो इस आलम में पाक और नापाक दोनों इकट्ठे रहते हैं। एक ही घर में रास्तबाज और बदकार इकट्ठे रहते हैं। एक ही गिरजे में रास्तबाज और गुनाहगार इकट्ठे आते हैं। ठीक है जी, इकट्ठे रह रहे होते हैं। ये मादी आलम में इस तरीके से है। लेकिन जब आलम अरवा में देखते हैं तो आलम अरवा में नापाकों को अलग कर दिया गया और रास्तबाजों को अलग कर दिया गया और बाप इब्राहिम की गोद में डाल दिया गया, जो फिरदौस है। और जो नापाक हैं उनको जो है वो अलग अजाब के हिस्सा में रख दिया गया। आप सब जो हैं वो सेमिनार में आए हैं, बाइबल मुकद्दस को समझते हैं। पूरी कहानी नहीं सुना सकता हूं, लेकिन अमीर आदमी और गरीब लाजर की जो यीशु मसीह ने कहानी सुनाई, आप उससे ये बात समझ सकते हैं कि वहां पे एक गड़ा है और नापाक जो हैं वो अलग रहते हैं, और पाक बाप इब्राहिम की गोद में यानी फिरदौस में। यीशु ने उसको फिरदौस का, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और वो वहां पे होगा। जब आलम अरवा की बात की जाती है तो अजाब वो इस तरीके से है कि जो लोग यहां पे गुनाहगार हैं उनके पास ना तो इत्मीनान है, बेचैन है वो, ना तसल्ली है। गुनाह का करब, तकलीफ, दर्दें वो जो है वो उनके पास हैं। और इस जमीन के ऊपर रास्तबाजों के सबब से, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ जो है वो चैन मिलता रहता है, इत्मीनान मिलता रहता है। किनके सबब से? रास्तबाजों के सबब से। लेकिन आलम अरवा में जब जाते हैं तो रास्तबाज ही अलग हो गए। तो वो अपनी उस बेचैनी में, अपने उस करब में, अपनी उस तकलीफ में वो ऐसे मुब्तला हैं जैसे वो जमीन के ऊपर सबको तकलीफ देते रहते हैं, वही तकलीफें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और वहां पे उन्होंने अजाब बनाया और खुदा ने और ज्यादा उनके अजाब को जो है वो उस जगह पर बढ़ा दिया, और उनकी जगह जो है वो अजाब का हिस्सा हो गए। लेकिन जब आलम बाला की बात करते हैं तो आलम बाला पर कोई नापाक जा नहीं सकता। आलम बाला ऐसा पाक और पाकीज़गी का आलम है, वहां पर कोई गुलाम भी नहीं जा सकता। वो खुदा के बेटों, खुदा के फर्जंदों के लिए वो जगह है। और वहां पर यानी इस आलम में जब देखें सारे इकट्ठे, आलम अरवा में अलग अलग कर दिए गए, और आलम बाला पर सिर्फ और सिर्फ खुदा के फर्जंद और वो जो
ذات الہی میں شریک ہوئے وہ اس عالم میں جاتے۔ اب بات آتی ہے ایماندار، عالموں کو آپ جو ہے وہ سمجھ گئے تھے، اب بات آتی ہے ایماندار کی۔ جب ایمان کی بات کرتے ہیں، ایماندار ایمان رکھنے والا، ایمان لے کے چلنے والا، ایمان پر چلنے والا، ایمان کے مطابق چلنے والا ایماندار ہے۔ مگر ایمان کئی طرح کے ہیں، ایمان کئی طرح کے ہیں۔ میں اس ایمان کی بات کرتا ہوں جو رسولوں کا سا قیمتی ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی چونکہ ایمان جو ہے وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تمہید بنانا بڑا ضروری ہے۔ ایمان وہ جو ایمان رسولوں جیسا قیمتی ایمان، اور وہ ایمان کیسا ہے جس کے اوپر کلیسیا بنی۔ پطرس سے یہ کہا گیا، اس نے یہ کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یوحنا کے پہلے خط کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جس نے دنیا کو مغلوب کیا؟ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ بعض تو جو ہے وہ شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں، جو شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں ان کو ان کے ایمان کے مطابق شفا مل جاتی ہے۔ بعض جو ہے وہ اپنے روٹی پانی کے لیے ایمان رکھتے ہیں، ان کو ان کے ایمان کے مطابق روٹی پانی مل جاتی ہے۔ ایک صوبے دار نے اپنے نوکر کی شفا کے لیے ایمان رکھا، شفا کے ایمان کے تعلق سے اس کے ایمان کی تعریف کی گئی، اس کو جو ہے وہ کیا مل گیا جی؟ اس کو جو ہے شفا مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن دنیا پر غالب آنے کے لیے جو ایمان، عالم ارواح پر غالب آنے کے لیے جو ایمان، جہاں پہ یہ یسوع نے یہ کہہ دیا جس ایمان کے اوپر کہ میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، یعنی وہ غلبہ جو سب عالموں پر، دنیا پر، جس سے دنیا مغلوب ہوئی، وہ ایمان کون سا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، مسیح پر ایمان لانا یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ میں مسیح کی ذات کے تعلق سے چند باتیں جو ہیں وہ بتا کر چلوں۔ وہ میں نے یہاں پر نہیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو مسیح کے تعلق سے ضرور بتاتا ہوں۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا یہاں پہ نہیں لکھا میں نے، لیکن یہ چیزیں بتانے ضروری ہیں۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا خدا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا، پہلے باب میں لکھا ہے، بیٹے کی بابت یہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ خدا ہے، اور جب وہ بیٹا مجسم ہوا تو وہ مسیح کہلایا۔ جب مسیح کہا جاتا ہے تو وہ خدا ہے اور انسان ہے۔ یسوع مسیح جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جب مسیح کہا جاتا ہے تو وہ خدا ہے اور انسان ہے۔ خدا ہے جو اپنے باپ کے جوہر سے سب عالموں سے پیشتر مولود ہے۔ لکھا ہوا وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود۔ کلسیوں 1:15 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور دوسرے تیموتھیوس میں لکھا ہوا ہے خدا اور انسان کے درمیانی ایک ہی ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے، وہ الوہیت کے اعتبار سے خدا۔ اب مسیح میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں تین باتوں کے اوپر ہم مسیح میں غور کرتے ہیں۔
سب سے پہلی بات تھی، 3 باتوں میں ایک بات، پہلی چیز وہ باپ میں سے نکلا اور آیا ہے، اور وہ پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم یعنی الہی شخص ہے۔ وہ شخص کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الہی شخص، خالق جس کے وسیلے سے تمام عالم پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے جی، شخص الہی، چونکہ شخص الہی ہے تو وہ الہی ذات الوہیت رکھتا ہے، اور وہ مجسم ہوا اپنی ماں کے جوہر سے اس عالم میں پیدا ہوا، اس سبب سے وہ جو ہے اس نے بشریت کو لیا، اور بشریت کے سبب سے وہ جو ہے وہ بشر بنا۔ تو 3 باتوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ غور کیا، پہلی چیز الہی شخص، دوسری بات الہی ذات، اور تیسری بات وہ کیا ہے؟ بشریت یعنی انسانی ذات کو اس نے لیا۔ اور جب مسیح کی بات کی جاتی ہے تو مسیح میں ہم الہی شخص، الوہیت اور بشریت کو جانتے ہیں، اور وہ مسیح ہے، ٹھیک ہے جی، خدا کا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم بھی بشر ہیں، بشریت رکھتے ہیں، ذات الہی میں شریک کیے گئے الوہیت رکھتے ہیں، اور لیکن شخص مخلوق ہیں۔ ہم میں اور مسیح میں فرق کیا ہے؟ ہم شخص مخلوق ہیں، الوہیت اور بشریت ذات تو ہمیں حاصل ہے، لیکن شخص کون سے ہے؟ مخلوق۔ اور مسیح جو شخص ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ جو ہے الہی شخص ہے، خالق ہے۔ اس لیے ہم لیپالک ٹھہرے اور وہ حقیقی، اور بیٹا ہونے کے اعتبار سے وہ اکلوتا اس لیے ہے کیونکہ الہی شخص ایک ہی ہے، ہم جو ہے وہ مخلوق شخص ہیں، اس لیے ہم لیپالک ہیں، بہت سے ہیں، اور الہی شخص بیٹا جو ہے وہ ایک ہی، اس لیے جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ اکلوتا بیٹا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ باتیں جو ہیں یہ تمہید کی ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ آگے جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھ پائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے میں بڑھتا ہوں۔ تو ایمان جو مسیح پر ہے وہ ٹھہرے جی ایماندار۔ اب اس میں اس ایمان کی بھی ضرورت ہے جس کے سبب سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اس کی گونج ذرا کم کر رہے ہیں جی، میری آواز تو سب کو آ رہی ہے؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ لاؤڈ نہ ہو، پھر وہ سننے والے تھک جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایماندار کی بات میں نے شروع کی ہوئی ہے۔ ایک تو ایمان یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات سے ہم جو ہے وہ ذات الہی میں شریک ہوئے، لیپالک ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ ہے توبہ۔ بغیر توبہ کے یسوع کے پاس نہیں آیا جاتا، اور جو بھی یسوع کے پاس آئے گا یسوع سے کیا کہے گا؟ توبہ کر، ٹھیک ہے جی۔ یسوع کے آنے سے پہلے یوحنا نے منادی کی، اور اس نے بھی جو ہے وہ توبہ کی منادی کی، اور وہ توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ تو توبہ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اور جب بھی جو ہے وہ یسوع کے پاس آنا تو یسوع بھی کیا کہے گا؟ یسوع نے منادی کرنا شروع کی، اور اس نے کہا کہ وقت پورا ہو گیا، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ توبہ میں اور معافی مانگنے میں فرق ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ میں نے جو گناہ کیے وہ معاف کر دے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے
کہ مجھے معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگ صرف معافی مانگتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ گناہ کرتے رہیں گے اور جب وہ عبادت کریں گے تو اپنے آپ معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ گناہ میں زندگی بسر کریں گے.